الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. زیوقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے علماء کرام دے خطابات ہو چکے نے اور تسی ارادے اور اس نیت نال بیٹھے ہو کہ ساڈا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے. دعا کرو اللہ سارے دا کٹ دے. اور تواڈے لئی دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میرے بعد ہوں تقریر کسی دی نہیں. چند منٹس میں تسی برداشت کر لو. میں اصل خطیب پاکستان قاری محمد الیاس مدنی صاحب نو گزارش کی تھی آئی کہ وہ بعد جو تقریر کیتا کرن تو 4 دفعہ بندہ کر لو پھر آخری خطیب بندہ پکا ہو جاتا ہے. اس واسطے اسی چاہنا کہ ساڑی موجودگی جو آخری خطیب ہو جان، اللہ انہوں دے علم وچ، عمر وچ، عزت وچ مزید برکت فرمائے. ساڑے لئی بیٹھنا اتنا مشکل ہوتا ہے. بہرحال حافظ عثمان اسحاق صاحب کا ادب احترام اکرام اور قاری یاسین ساجد صاحب نے پوری پلاننگ کے تحت میں نے آخر تک بٹھائی رکھا ہے. ہر سال ہر بندے دی پلاننگ کامیاب نہیں ہوتی، کدی دوجی دی بھی پلاننگ ہو جاتی. چلو 2 اکتوبر نو ویکھاں گے، فی الحال تو 3 اکتوبر ہے، 4 ہو گئی. قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے خطبہ دے اندر، جدوں یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ اس آیت کا معنی یہ سی کہ جہدے ایمان لے آن تو بعد اپنے ایمان وچ کوئی ظلم ملا لیا، نہ وہ دے لئی امن ہے اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی ایمان وچ ظلم نہ ملائے. صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، کیڑا بندہ ہے جس کو کوئی نہ کوئی ظلم زیادتی تے ہو جاتی. سارے صحابہ اکٹھے ہو کے رسول اللہ کی خدمت عالیہ حاضر ہوئے. عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت نے سانو پریشان کیتا ہے، کیڑا بندہ ہے جدے کول کوئی نہ کوئی ظلم زیادتی ہو جاتی، نہ ہوئے ہر کول ہو جاتی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اس آیت مبارکہ ظلم تو مراد عام گناہ نہیں. تو سمجھے کہ عام گناہ ہے. صحابہ کرام عربی دان نے، عربی فصاحت بلاغت اہل زبان نے، لیکن ظلم دا معنی جو انہاں سمجھیا سی وہ صحیح نہیں سی. اس کا مطلب ہے قرآن نو سمجھن لئی صرف لغت نہیں، مصطفیٰ دی حدیث ضروری. حدیث تو بغیر بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا.
حدیث آئی ہی قرآن دے فہم لی، قرآن دے سمجھاڑ لی. لہذا جویں میرا اور تہاڈا دل قرآن دے بارے کھل ہے، اسی طرح حدیث دے بارے اپنا سینہ کھولو. پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غنیت الطالبین وچ فرماندا ہے، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ دے قول نقل کر کے فرماندا ہے کہ جس بندے دے سامنے تسی قرآن پڑھو اور وہ کہے کہ اس بندے دے سامنے تسی حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھو اور وہ حدیث سن کے کہے کہ نہیں رہن دے قرآن سنا، سمجھو کہ وہ بندہ گمراہ ہے. کیونکہ حدیث کے بارے بھی دل اسی طرح صاف ہوئے جویں قرآن کے بارے صاف ہے. اس واسطے قرآن سی وہی مطابق جو نبی علیہ السلام دی حدیث اندر موجود، اور سب تو اعلیٰ تفسیر ہے ہی کہ قرآن اپنی تفسیر آپ چا کرے یا قرآن کی تفسیر مصطفیٰ دی حدیث کرے. صحابہ کرام رسول اللہ دی مجلس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ظلم ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، اس آیت ظلم تو مراد ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. لہذا جدوں شرک آ جائے نا ایمان وچ، اس ویلے وہ ایمان بندے دا فائدہ مند نہیں ہوتا. لہذا اپنے آپ کو شرک تو بچاؤ. جتنی شرک دی ساڑے سٹیج تے مسمت ہو رہی ہے اور جتنی ہونی چاہیے، میں سمجھنا ہجے بھی بہت زیادہ کم ہے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ بدکاری ہوئے، فاشی ہوئے، بے حیائی ہوئے، قتل ہوئے، ڈکیتی ہوئے، جتنے بھی گناہ ہیں سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے؟ بولو اچھی بولو، شاباش، ماشاءاللہ. آجو بیٹھو، سار تشریف رکھو. ٹکٹ او دا ہی نکلنا ہے جنہیں تے بہنا ہے، یہ ذہن وچ رکھ لو. جڑا شاعر ٹر گیا ہے وہ سو گیا ہے. یاد ہے پھر تواڈے لے بھی اصول ثابت ہے ہی ہوئے نا، جڑا اتنے نہ ہوئے جویں گھنٹہ گھر چ نکلیا ٹکٹ تے وہ 3 بندے کوئی نہ رہے بیچارے، وہ ستے رہ گئے تے ٹکٹ ہور لے گئے. تے جے تواڈے وچوں جڑا اٹھ گیا ہے او دا بھی ٹکٹ کوئی نہیں، جڑا مولوی تقریر کر کے گھر ٹر گیا ہے بس او دا بھی کوئی نہیں. ہاں اس واری تے کڈے سو الیاس مدنی صاحب تے میرے تے جڑے مقرر سٹیج تے بیٹھے، اگلی باری تہاڈی مرضی جویں کر لوے، اگلا اپنا رواج کرے، اس باری ساڈا رواج کرے. سو توجہ نہیں تا اسی تے دھرنا تے ساں ان جویں میر پوری دتا ہے کشمیری حال. ہاں اسی بے وسا تے الیاس مدنی صاحب تے میں اسی پاویں سن 10 دن کیوں نہ بانا پوے. تے اس واسطے بے اصولی اسی نہ ہون دے ساں. دعا کرو اللہ تھانوں اصول تے قائم رکھے. ہن اتنی تہاڈی ترجمانی کر چھوڑی ہے، توجہ فرماؤ. تے تسی جا سکدے ہو ویسے؟ اچھا تسی نہیں جا، چلو ہن ذرا غور فرماؤ. پھر ظلم جڑا سب تو بڑا ظلم شرک ہے. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوہری اللہ ان دی قبر تے رحمت فرمائے، وہ جدوں توحید دا موضوع بیان کردا ہے اکثر کی بات وہ سناندے ہوندے سن کہ ایک بندے نو شرک دی سمجھ نہ آوے کہ شرک آندے کھنو. وہ آندے ہے شرک تو بڑے سنیا میں شرک ظلم ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے، شرک آندے کنوں اے سمجھ نہیں آئی. بڑے علماء کو پوچھا، مولویوں کو پوچھا، کسی نے شرک دی او تعریف نہ سمجھا پائے جیڑی اس بندے نو سمجھ آ جائے. وہ علمی گل کرن اس نو سمجھ کو نہ آوے. اس نو ایک مولوی نے بندے نے دسیا کسی سیانے بندے نو کتوں بھی سمجھ نہیں آنی، فلاں پنڈ ایک عالم ہے تے او گل تو سمجھا دے سی، تو کدی اتنے چلا جاوے. بعد دفعہ یہ ہوندا ہے بخاری حدیث ہے نا، جنہیں 100 قتل کیتے ہیں وہ فلاں پنڈ جاوے تو اتنے کوئی طرح کام ہو جائے. انہوں نے کہا وہ فلاں پنڈ ٹر جا. وہ اتنے چلا گیا، مولوی صاحب کو ملیا. اس وقت میں ایک لمبا سفر کیتا ہے، بڑے بڑے علماء کو پوچھا شرک کنوں آندے، میں کس نے سمجھایا، تسی میں دسو، سنے تواڈے بارے، تسی بڑے پختہ عالم ہو، بزرگ ہو، میں سمجھاؤ شرک کنوں آندے.
وہ سمجھ گیا حضرت بھائی یہ بیچارہ انپڑھ آدمی ہے، شرک نو سمجھ نہیں پا رہا. انہیں کہا بھائی رات تو میرے کو ٹک رہے میرے کو، سویرے میں فجر کی نماز تو بعد درس دے سا اسے موضوع دے دیا گے، چلو عوام بھی سمجھ لے گی تو بھی سمجھ لے گی. وہ انہوں نال لے کے نا مولوی صاحب اپنے خارج گئے، بیٹھک دا دروازہ کھولیا، وہ انہوں لٹایا کھنا تو فرمایا با تسی لیٹو سمو آرام کرو تے سویرے فجر تو بعد درس ہوئے. ہن بیٹھک دے نال آئی کھڑکی، نال اس دا کمرہ سی، کھڑکی مولوی صاحب گھر گئے تے بیٹھک ال کھڑکی بھی ہے سی. وہ بیوی نہ کہنے لگا با سویرے مہمان آئے ہوئے، مولوی صاحب کہنے لگے کہ انہیں درس تو بعد جاونا ہے تے تو اینج کریں باسی درس تے جساں نماز تے جساں تے واپس آوی تے ناشتہ بنے پہ ہوئے تے ناشتہ ذرا چنگا پڑھنائی مہمان خاص ہے. اس وقت بیوی پوچھا با مہمان کون ہے؟ انہیں کہا با تو اینج کریں باپ دیسی گھیو دے پراٹھے بنا لوی، دال انڈے بنا لوی. انہیں کہا با پر مہمان کون ہے؟ اس وقت نال اچار بھی رکھی. اس وقت مہمان کون ہے؟ اس وقت نال چنے چنے بنا لیں. اس وقت مہمان کون ہے؟ اس وقت جی دیسی چوچا بدائے تھے وہ بھی بنا لے. اس وقت مہمان کون ہے؟ اس وقت حلوہ بنا لی نال. وہ مہمان پوچھی جائے وہ مولوی ڈش بدائی جائے. بیوی پریشان ہو گئی با جڑے ایڈا تکلف مولوی پہ کرتا ہے انہیں تے گھروں کھاتے کدی نہیں، تو جڑا یہ ایڈا تکلف پہ کرتا ہے مہمان کوئی خاص لگتا ہے. اس وقت با دس ہوئے کہ مہمان کون ہے، بندہ کون ہے، پھر میں ناشتہ بناوا گی، وگرنہ یہ ہن مہمان بیٹھا کہ میاں بیوی دا مولوی دا تے انہاں دی اہلیہ دا تکرار سن گا. اس آکھے بجے تو ہن اصرار ہی کر لے لگدا ہے تے نیندر گوری آونی، میرا دوجی شادی دا پروگرام ہے تے اے میں نے ویکھنا ہے، ہن دسو بس میرے ناشتہ بننا ہی. وہ ساری رات ناشتہ بنا دی رہی مولوی صاحب دا. وہ تو میں مولوی نہ جھگڑا کدوں نہ وہ آپ ستی نہ اس مولوی نے سون دیتا. فجر دی اذان دا ٹائم ہویا، مولوی بیٹھ کے چھایا، اس آکھا اٹھو جی، اس آکھا تھی سوتے کدوں؟ اس آکھا وہ نماز پڑھ کے تنوں اس آکھا میں نو اجازت دے میں ٹر جانا، میں نو سمجھ آ گئی یہ رات تھوڑی بیوی من سمجھا دیتا ہے، میں جڑے رات تسی کرتے رہے ہو نا میاں بیوی تکرار، من سمجھ آ گئی ہے کہ ایک عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میرے جیا کوئی نہ ہوئے. من سمجھ آ گئی شرک آندے کلوں نے کہ میرے گھر تے میرے جیا ہور کوئی نہ ہوئے. وہ ایک عورت اپنے جیسی عورت شراکت پسند نہیں کرتی. من ہون پتہ لگا ہے کہ شرک کیڑی بری شے ہے تے شرک آندے کلوں نے. اے توڑے قریب ہی حافظ آباد جنا حضرت شیخ القرآن تقریر کر رہے سن تے بندے نے واقعہ سنایا کہ اسی مکان دے چھت ایک بندہ بزرگ مسلکن اہل حدیث نائی، بس شرط ہے بس ساڑھے کان کھول کے ذرا گل سن لو تے پھر اللہ سینہ آپ ہی کھول دینا ہے. اہل حدیث دے ذرا قریب آگے بیٹھو تے صحیح، سنو تے صحیح. وہ فرماتے ہیں حضرت شیخ القرآن تقریر پہ کر دے تو مسلکن اہل حدیث نائے سٹے مکان دے چھت تے گرمی دی شدت ستے آئے. شیخ القرآن نے پھر رات جی دیر نہ لیٹ جدو این پاس سکتا ہر پاس خاموشی آئی قرآن پڑھنا شروع کیتا نا تے لاؤڈ سپیکر اس میں باہر والے چل دے آئے. وہ بندہ آندا ہے میں آکھیا جلسہ وہابیاں دائی مولوی وہابی لگدا نہیں، ایڈا سونا قرآن پڑھتا ہے، اس مولوی نے جا کے ویکھی. وہ تو اتریا مکان دے چھتوں تے مسجد ٹردا رہا ہے تے حضرت شیخ القرآن نے فرمایا یہی گل او دی ہدایت کا ذریعہ بن گئی. کہندے حضرت شیخ القرآن کی ایک عورت آئی تھی، اس دے اس مرغیاں رکھی ہوئی سن. ایک مرغی دی عادت آئی وہ چھلانگ مار کے گوانڈیاں دے گھر ٹر جاندی ہے، انڈا ادھر دیندی آئی. کئی مرغیاں دی عادت ہوندی جگہ نہ ملے تو وہ اڑ کے کسی ہوری گھر پہنچ جاتی ہے. اس عورت نے انہوں آواز دی تھی بس تھوڑی مرغی نے انڈا ساڑھے گھر دیتا ہے تے انڈا بھی لے جاؤ تے اپنی مرغی بھی لے جاؤ. یہ عورت گئی، یہ مرغی پھڑی ہوندی ہے تے نال انڈا بھی پھڑی ہوندی تے نالے مرغی نو ہولی ہولی نہ ماردی آندی ہے تھپڑ تو ہاتھ تے آندی ہے کملیے بے وقوفے نمک حرامیے آٹا میں پانی ہے
آٹا میں پانی ہاں جدو انڈا دین دی واری آوے گوانڈیاں تے ٹر جانی اس ویلے آواز آندی ہے یا ایھا الانسان ادھر ویکھو نا کی لکھیا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك اے انسان تر کنے دھوکے اندر پایا ہے کدھر جا رہے ہیں کدھر بہتر بندے نے دسیا کہ رب تیری پکار نہیں سندا رب تیرا مشکل کشا نہیں رب تیرا حاجت روا نہیں کدھر جا رہے ہیں دوسرا مقام قرآن دا فرمایا قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقه من نطفہ خلقه فقدره ثم السبیل یسره اس ویلے آواز آندی ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا اس ویلے آواز آندی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين یہ شیخ فاروق قاسم صاحب نے اس نعرے دا مطلب ہے 18 نمبر ضرور آ گئی اس نعرے دا ترجمہ ہر چیز دا کوئی سیاق و سباق ہوتا ہے نا انشاءاللہ تسی 18/900 ہاں تسی تشریف لے آئے تے انشاءاللہ جڑے علماء ہوتے لکھے ہوئے میرے سوا سارے ہو سکتے تے میں بھی ہو سکتا ہوں دسو یہی فرمانا ہے بھائی اعلان کر چھوڑا اعلان ہو گیا ہوں تسی جا سکتے ہو تھوڑے ٹکٹ دے وچ کوئی نہیں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تینوں کنے دھوکے اندر پا دیتا اپنے رب دے بارے اپنے مشکل کشا اپنے حاجت روا نفع نقصان دے مالک دے بارے سن لیجئے شرک نال بندہ ذلیل ہو جانا ہے شرک نال بندہ برباد ہو جانا ہے مشرک دے چہرے دا نور ختم ہو جانا ہے مشرک انسان جیڑا ہے اس دے اندروں غیرت ایمان ختم ہو جانا ہے مشرک بندہ ناقل تو کم لیندہ نہ قرآن اور نہ حدیث کا مطالعہ کرنا ہے شرک کرنے والا بندے دی غیرت ختم ہو جاندی ہے شرک کرنے والا بندہ جیڑنا ہے وہ ہدایت راہ تو ہٹ جاندا ہے اور کدھر پھرنا ہے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا توحید دی برکت رحمت نال اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے نال محبت فرما لینا ہے توحید دی پہلی برکت توحید دی پہلی رحمت پر توقی پہننا ہے کہ بندے نال اللہ محبت فرما لینا ہے دلیل کی ہے قرآن پاک فرما اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ فرما دینا ہے جدو اللہ مومن نال محبت کرے انہوں اپنا ولی دوست بنا لوے اللہ انہوں یخرجہم من الظلمات الی النور اندھیروں سے نکال کے نور عطا فرما دینا ہے مواعد بندے نو اللہ نور تے روشنی عطا فرما دینا ہے توحیدی برکت نال اللہ تبارک و تعالی بندے نال محبت فرما لینا ہے مستدرک حاکم دی حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا دا مال اللہ تبارک و تعالی ہر بندے نو دینا ہے ہمیں اس نے محبت کرے یا نہ کرے جدنا اللہ محبت کرنا شروع کر دے اللہ دی محبت نصیب
نصیب ہوندی ہے، موحد نو نصیب ہوندی ہے۔ مشرک اللہ دی محبت تو دور رہنا ہے، اللہ دی رحمت تو دور رہنا ہے۔ توحید دی برکت نال اللہ رحمت فرما دینا ہے، توحید دی برکت نال اللہ اپنے بندے نال محبت فرما لینا ہے۔ اتنی محبت فرما دے اپنے بندے نال، مستدرک حاکم حدیث پڑھ رہا ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا دا مال ہر بندے نو اللہ عطا کرتا ہے، باویں محبت کرے یا نہ کرے، لیکن دین اس نو عطا کرنا ہے، عقیدہ توحید جنوں عطا کرے وہ سمجھ لے کہ اللہ میرے محبت فرما لینا ہے، اللہ نے میرا محبت فرما لی ہے۔ موحد بندے نو مبارک ہے، توحید پرست بندے لئی مبارک ہے کہ اللہ ادنا آسمان تے محبت فرمانا ہے۔ یہ محبت نہ کرتا ہونا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اس نو اندھیریاں چوں نہ نکالنا۔ کتنے اندھیریاں دی دل دے وچوں تانوں اللہ نے نکالے ہے۔ اپنا اللہ دا شکر ادا کیجئے، موحدین توحید پرستو اللہ کا شکر ادا کیجئے، وگرنہ اہل شرک کی عورتیں جو ہیں وہ 10 دن 10 راتیں درباروں پہ گزارتی ہیں۔ اہل شرک کی جو عورتیں ہیں وہ ملنگوں اور پیروں فقیروں کے سامنے بیٹھ کے انہیں جناب برہنہ حالت میں انہیں کھانا پیش کرتی ہے۔ اہل شرک کی خواتین ننگے پاؤں درباروں کی طرف چل کے جاتی ہیں۔ اہل شرک کی خواتین کئی دیر قبروں پر بیٹھ کے درباروں پہ بیٹھ کے ملنگوں کے ہاتھوں عزتیں اپنی خراب کرتی ہیں، برباد کرتی ہے۔ اہل شرک کی عورتیں غیر اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کے حقوق اور اللہ کی شان اور اللہ کی صفات مخلوق میں سمجھ لینے کے بعد پیروں فقیروں مستنڈوں کے سامنے بیٹھ کے انہیں مٹھیاں بھر رہی ہوتی ہے، دبا رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ جتنا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کم ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں یا قرآن سننے کے لیے آتی ہے، پیغمبر کی حدیث سننے کے لیے آتی ہے، مدارس کا رخ کرتی ہے، دروس سننے کے لیے تشریف لاتی ہے، نماز جمعہ کے لیے آتی ہے، نمازوں کے لیے آتی ہے، اجتماع عید میں تشریف لاتی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں ہم نے جب بھی گھر سے نکالی یا عیدگاہ کی طرف یا مسجد کی طرف یا اعتکاف کی طرف یا تراویح کی طرف، لیکن بدبختوں نے اہل شرک نے نہ عورتوں کو مسجد میں جمعے کے لیے آنے دیا، نہ نماز کے لیے آنے دیا، نہ خطبہ جمعہ سننے کے لیے آنے دیا، نہ درس کے لیے انہیں آنے دیا، اور نہ ہی یہ عید کے لیے ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت دیتے۔ یہ جب بھی بلاتے بازار میں بلاتے، جب بھی بلاتے مرد عورتوں کے اختلاط میں بلاتے، مردوں کے سامنے بلاتے، پیروں فقیروں کے پاس بھیج دیتے بچیوں کو، یہاں کئی دن رہتی ہے۔ اگر آج توحید کے عقیدہ تمہیں اللہ نے دیے، اس کی رحمت ہے کہ عقیدہ توحید بھی رب نے عطا کیتا ہے، نال اللہ نے غیرت اور عزت بھی عطا فرمائی۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ جرا محبت کر دے، اللہ پیار کرنا ہے تے اللہ مشرک نہیں رہن دیندا، بندے نو مشرک نہیں رہن دیندا، اپنے محبوب نو مشرک نہیں رہن دیندا، اپنے دوست نو مشرک نہیں رہن دیندا۔ اللہ توحید دی برکت نال اپنے محبت فرما لیندا ہے بندے نال۔ سن لیجئے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توحید دی رحمت نال، توحید دی برکت نال، اس عقیدہ توحید دی وجہ تو اللہ نے تواڈا محبت فرمائی ہے، اس عقیدہ توحید دی برکت تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نصیب ہوئی ہے۔ اسی عقیدہ توحید دی برکت نال اللہ نے تمہیں خیرت بھی عطا فرمائی ہے، عزت بھی عطا فرمائی ہے اور پردہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اسی عقیدہ توحید دی برکت نال اللہ تبارک و تعالی اہل حدیث کو بیت اللہ کی امامت عطا فرمائی ہے، قرآن کی نص ہے۔ اس عقیدے کی برکت سے ہمیں بیت اللہ کی امامت نصیب ہوئی ہے۔ لوگوں کو یہاں علی حجویری کی مسجدوں کی امامت ملی ہے، کسی کو یہاں سرکاری مسجدوں کی امامت ملی ہے۔ اہل حدیثوں عقیدہ توحید کی برکت سے تمہیں مسجد نمرہ کی، حج کے خطبے کی اور حج کی امامت کی اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ پھر بیت اللہ کی مسجد حرام کے اندر تمہیں امامت نصیب فرمائی
فرمائیے، اور یہ شرک سے پاک ہونے کی برکت ہے، شرک سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ کی یہ رحمت اور برکت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھیے، رب نے فرمایا اے ابراہیم تمہارے امتحان میں پاس آئے، لہذا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے ساری دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ وہ دنیا کے کسی مذہب سے متعلق ہو وہ تجھ سے محبت کرے گا، اے ابراہیم تجھے اپنا امام سمجھے گا۔ فرمایا قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کے اندر بھی یہ امامت رکھ۔ تو رب نے جواب دیا قال لا ینال عہد الظالمین، جو تیری اولاد میں مشرک ہوگا اسے امامت نہیں دوں گا، اور جو تیری اولاد میں موحد ہوگا توحید پرست ہوگا اس کے ساتھ میرا وعدہ ہے۔ چلو چلیے اس آیت کی روشنی میں کھولیے صحیح البخاری کی حدیث، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پھر نام لینا پیار محبت عقیدت نال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی نے، اور ایسے صحابی نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ ہر مومن دے دل وچ ابو ہریرہ اور ان دی ماں دی محبت داخل فرما دے۔ ابو ہریرہ فرماتے حضور دی دعا تو بعد دنیا چ کوئی مومن آیا بھی نہیں تے آنا بھی نہیں جڑا میرا نام سنے تے محبت نہ کرے۔ جدو میں اس حدیث نو پڑھیا نا، جیڑی گل مینوں سمجھ آئی ہے کہ اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ ابو ہریرہ نال محبت کردا ہے تے اہل حدیث کردا ہے۔ حضور دی دعا سی کہ اللہ ہر مومن کے دل وچ ابو ہریرہ دی محبت پا دے، داخل فرما دے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دعا تو بعد ہر مومن میرے نال محبت کردا ہے تے اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ ابو ہریرہ نال محبت کون کردا ہے؟ اونچی بولو، سب تو زیادہ سیدنا ابو ہریرہ نال محبت کون کردا ہے؟ ہاں جس ویلے تواڈے زبان چوں اہل حدیث نکل آیا اس ویلے بس کر لیں گے کیڑا مسئلہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نال سب تو زیادہ محبت کون کردا ہے؟ ہاں آواز آخر تک آوے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال سب تو زیادہ محبت کون کردا ہے؟ رافضیہ دے نزدیک ابو ہریرہ مومن ہی نہیں، وہ تو محبت دا دل انہاں دا اونجی خالی ابو ہریرہ دی محبت، یہ دل صدیق دی محبت کوئی نہیں ہوتی، ابو ہریرہ دی کتھے ہونی؟ تے دوسرے اہل سنت کے جتنے گروہ ہیں سب تو زیادہ سیدنا ابو ہریرہ محبت کون کرتا ہے؟ مل کے محبت نہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب تو زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام تو آپ فرما گا جڑا ابو ہریرہ محبت کرے گا وہ کون ہوئے گا؟ بولو، مومن ہوئے گا، مومن ہوئے گا، مومن ہوئے گا۔ رسول اللہ نے توڑے ایمان دی گواہی آپ بیان فرمائیے، سیدنا ابو ہریرہ محبت ہر مومن کرتا ہے، جڑا مومن ہے وہ محبت کرنا ہے۔ اہل حدیث تو علاوہ رافضی تے محبت کرتے نہیں تے دوسرے گروہ آندے نے ابو ہریرہ غیر فقیہ، ابو ہریرہ وہ محبت نہیں کرتے۔ کیوں ابو ہریرہ سے وہ محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اونچی امین کا حدیث کا راوی ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ سے وہ محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ پاؤں سے پاؤں جوڑنے والی حدیث کا راوی ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ سے وہ محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ کی امام کے پیچھے پڑھنے کی حدیث کا راوی ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ سے وہ لوگ محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ رفع الیدین کی حدیث کا راوی ابو ہریرہ ہے۔ تو پھر ساڈا حق بنتا ہے ابو ہریرہ سب تو زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ مل کے کہیے سب تو زیادہ سیدنا ابو ہریرہ نال محبت کون کرتا ہے؟ علی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ حدیث صحیح البخاری اندر کہ ایک قبیلہ عرب دے اندر جدا نام بنو تمیم ہے، فرمایا منو بنو تمیم نال بہت زیادہ محبت ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ۔ جا رہے ہو پھر؟ اچھا نہ کٹو، جیڑا اتھوں نکل گیا وہ نہ کٹی گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ تشریف لے آیا جا رہا، سیدنا ابو ہریرہ مل کے محبت کی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرب دے اندر ایک قبیلہ ہے جدا نام بنو تمیم ہے، اس قبیلے نال مینو محبت ہے۔ کون فرما رہا؟ ابو ہریرہ فرما رہا ہے کہ مینو بنو تمیم نال محبت ہے۔ پوچھیا گیا ابو ہریرہ تھانو بنو تمیم نال کیوں محبت ہے؟ فرمایا اودی وجوہات تین وجوہات نے، تین حدیث نے میرے سامنے، جس وجہ تو میں ابو ہریرہ نو محبت ہو گئی بنو تمیم نال۔ میرے کول
تین حدیث نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ان تین حدیث دی وجہ تو مینوں محبت ابنو تمیم دے نال پوچھیا گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں او کیڑیاں تین حدیث نے کیڑے تین مواقع نے فرما پہلا موقع سن لیجئے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ جہدے بارے رافضی کہندے نے کہ اسی انہوں ماں نہیں سمجھدے نعوذ باللہ تے مرزا انجینئر آندا سی کہ ماں تے ہے لیکن باغی ہے آندا ماں تے ہے لیکن باغی ہے یا اللہ اتے رکھ جتے پہنچے ہے آمین کو اللہ اور رحمت فرما دے اور برکت فرما دے اللہ اور رحمت فرما دے اور برکت فرما دے اپنی اکا نال ویکھیے اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم اے اللہ انجام وکھا دے امیر معاویہ دی توہین کرنے والے گستاخ دا انجام وکھا دے اور پورے اجتماع دے اندر نعرہ پہ جائے کافروں پر حاویہ نہیں کافروں پر حاویہ میں نے بھی توڑا بہت ڈھلا جہا موقف لگتا ہے کیونکہ میرے سامنے اشتہار نظر آ رہا ہے میں پیغمبر امن کانفرنس دا تے میں بڑا ڈھلا جہا توڑا موقف نظر آ رہا ہے کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ ہر بندہ کہے بامی فاختہ ہوئے بامی کوئی ہوئے سارے مل کے کہو کافروں پر حاویہ مل کے کہو کافروں پر حاویہ نہیں توڑے اندر میں گڑبڑ لگ دیئے کافروں پر حاویہ مرزائیوں پر حاویہ وما ادراک ما ہی نار وما ادراک ما ہی جے کوئی تڑ پوچھے حاویہ حاویہ کیوں دیئے وما ادراک ما ہی بڑو بڑو شاباش وما ادراک ما ہی نار حامیہ کافروں پر حاویہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر اندر موجود نے میرے توڑے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے آپ نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی فرمایا تیرے گھر جڑی لونڈی ہے انہوں آزاد کر دے فرمایا محبوب جی کیوں فرمایا تو نہیں جان دی یہ لونڈی بنو تمیم بچوں میں تے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں ماں بنو تمیم بھی میرے بابا اسماعیل دی اولاد وچوں نے ساڑا خون ایک ہے ساڑا نسب ایک ہے بنو تمیم دا تے میں محمد مصطفیٰ دا نسب ایک ہے ساڑا باپ دادا ایک ہے میں بھی اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں ماں تے بنو تمیم بھی اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں نے اسے خاندان دی اسے خون دی لونڈی گھر ساڑے ہوئے منو برداشت نہیں لہذا تو آزاد کر دے اماں جی ایسا فرمدین میں انہوں تے آزاد کر دیتا ہے سیدہ ابو ہریرہ فرمادن منو بنو تمیم والے پیار ہو گیا کیونکہ ناندا خون تے میرے محمد خون ہے کہ دوسری وجہ آپ فرمادن مسجد نبی اندر صدقہ آیا سی غلہ آیا سی فطرانہ آیا سی غلہ پیا سی صدقے دا آپ تشریف لے آئے تھے آپ نے فرمایا کہ غلہ کتوں آیا ہے فرمایا اے بنو تمیم نے بھیجے ہے نبی علیہ السلام ہنسے مسکرائے فرمایا بنو تمیم نہ کھو انج کہو کہ محمد دی قوم نے بھیجے ہے یہ میری قوم ہے یہ میرا خون ہے یہ نہ دا تے میرا خون ہے کہ اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں نے سیدنا ابو ہریرہ فرما دیں ایک دوسری وجہ بنی مینوں بنو تمیم نال محبت دی اور تیسری وجہ کیڑی ہے سیدنا ابو ہریرہ فرما دیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قریب جدوں دجال نے آونا ہے اس ویلے بھی بنو تمیم حسن اجے دجال آیا نہیں آیا کہ بنو تمیم آپ نے فرمایا جدوں قیامت تو پہلے دجال نے آونا ہے اس ویلے بھی بنو تمیم موجود حسن رسول اللہ دے زمانے بھی ایسن تے قیامت تک ہون واسطے ضروری ہے کہ آج بھی ہون رسول اللہ تو لے کے آج تک
اج تو لے کے قیامت تک دجال دے آن تک بنو تمیم دا دنیا تے موجود ہونا ضروری ہے. کیوں کہ حدیث ہے، حدیث آگئی تے سمجھو کہ حرف آخر لا رہے بفی ہے. کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حدیث پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں دجال نے آنا ہے میری امت دا ایک قبیلہ بنو تمیم دجال دے خلاف سب تو زیادہ سخت اگر ہوں گے دجال دے خلاف تے بنو تمیم حسن. میں دسو بنو دجال دا مقابلہ بنو تمیم نے کرنا ہے، انہوں نے روکنا ہے. جدوں ایران والے پاسوں دجال نے نکلنا ہے، ایران کا مخرج ایران ہے، دجال کا مخرج ایران ہے، خراسان ہے، اتو نکلے گا. نال یہودی حسن، جھنڈے حسن، جھنڈے رنگ کالے حسن تے نکلن گے اے سیدھا یمن والے پاسوں لنگ دے تے عرب داخل ہون گے. جدوں سعودی عرب کا علاقہ جیزان، نجران، وادی دواسر، یہ علاقہ ہے جہاں جو رسول اللہ کے زمانے میں یمن تھا، یہ سعودی عرب کا حصہ ہے. ایران سے وہ نکل کے یمن سے ہوتا ہوا نجران سے جب یہ داخل ہوگا، آگے بستیاں ساری کی ساری بنو تمیم کی، اور اللہ نے ان بستیوں میں مجھے جانے کا موقع بھی دی ہے اس ارادے اور نیت سے کہ میں دیکھوں وہ بستی، وہ لوگ، وہ بنو تمیم جن کے بارے مصطفیٰ خوشخبری دے. آج بھی وہ موجود ہے بنو تمیم. وہ سارے کے سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے دجال کے منتظر، دجال کا مقابلہ کرنے والے، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا پڑھنے والے مومن بنو تمیم ہوں گے. اور اہل حدیثوں گجرانوالہ میں بیٹھ کر اس علمی شہر میں، محدثین کے شہر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں رب ذوالجلال کی قسم ہے آج بھی بنو تمیم عرب میں موجود ہے اور سارے کے سارے اہل حدیث ہے. مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، مناظر اسلام مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی. بنو تمیم آج بھی، یہ جو چند دن پہلے مفتی اعظم سلطرہ فوت ہوئے یہ بنو تمیم سے، محمد بن عبد الوہاب بنو تمیم میں سے. یہ آل شیخ جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی کہ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد، محمد بن عبد الوہاب خود اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. ان کی وہ بستیاں مذہبی امور سعودیہ کے آل شیخ کے ذمہ ہے، جو اب مفتی اعظم بنے صالح شیخ صالح، یہ بھی آل شیخ اور بنو تمیم میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. ابو ہریرہ کو محبت ہے بنو تمیم سے. بنو تمیم نے دجال کا مقابلہ کرنے، جو دجال کا مقابلہ کرے وہ حق پر نہیں ہے تو اور کون حق پر ہے؟ اور وہ اہل حدیث کیوں ہے؟ اس لیے کہ اہل حدیث کا عقیدہ شرک سے پاک ہے. ہر گروہ میں شرک موجود ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ گروہ کا نام بتائیں، میں اس گروہ میں شرک ثابت کر دوں گا. دنیا میں اہل حدیث کے علاوہ کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جس میں شرک کا گناہ موجود نہ ہو. کوئی گروہ نام لے آپ، میں بتاتا ہوں اس میں شرک. اور سن لیجیے، جو بندہ کہ قبر والے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، قبر کا طواف نہیں، سجدہ نہیں، چڑھاوا نہیں، میں مواحد ہوں، وہ اس وقت تک مواحد نہیں ہو سکتا جب تک یہ بات نہ کہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے الگ جدا اپنے عرش پر بلند ہے.
سب سے پہلے توحید کا زینہ یہ ہے کہ اللہ ہے کہاں جس کی توحید ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، ہر ذات کے اندر ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ وحدت الوجود کا قائل ہے، وہ بدترین شرک کا مرتکب ہے۔ اللہ مخلوق سے جدا ہے اور عرش پر بلند ہے، کما یلیق بشانی و قدرت۔ جو جانتے ہی نہیں اس کا اللہ کہاں ہے، وہ ساری زندگی کہتے رہے مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، پھر بھی مشرک۔ یہ سمجھن بس رو قبروں تے کھلو کے آخی قبر نہیں سنتے تے بندہ مباحد ہو جائے۔ رسول اللہ نے کیا پوچھا تھا سین عبداللہ کی لونڈی سے، آئے یا رسول اللہ میں اپنی لونڈی میری وہ بکریوں کا نقصان کرائی، من تو غصہ چڑھا، میں نے تھپڑ مارے، حضور نے فرمایا اور لونڈی تھپڑ ماری، جا اس کو عذاب کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، فرمایا ہے وہ مومنہ، مومنہ ہے، مسلمان ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا انہوں بلا، میں انہوں کو پوچھا کہ مومنہ ہے یا نہیں، جو حضور دی خدمت آئی، آپ نے پہلا سوال اے اللہ، اے لوڈی بتا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ عرش پر بلند ہے، آسمانوں سے اوپر، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ فرمایا میں کون ہوں؟ فرمایا انت رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ذات کر، اس نے ایمان کوئی شک نہیں، جو لونڈی ہو کے جانتی ہے کہ میرا رب عرش پر ہے۔ یہ پگڑیوں والے، یہ جبوں والے، یہ کپوں والے، یہ سیاسی بلنڈر کرنے والے، یہ سارے مولوی اللہ کو عرش پر نہیں مانتے۔ اور لکھ لو میری بات، جو اللہ کے عرش پر استوا کا قائل نہیں ہے وہ مباحد نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ مباحد وہی ہے جو اس کی ذات کو عرش پر مانے اور اس کی ہر صفت اور اسماء کو مانے، بغیر تعویل کے، بغیر تعطیل کے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ جو صفات الہی کو مانتا ہی نہیں، اللہ کے عرش کے استوا کو مانتا ہی نہیں، وہ توحید کو، اس کی توحید کی الف اور با کو بھی نہیں جانتا، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ توحید ہے کیا۔ کوئی مواعد نہیں ہے اس اللہ کی زمین پر اس وقت آج سوائے آل الحدیث کے۔ پوری رب کی زمین کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیثو تم ہو توحید پر قائم۔ دجال آئے گا، بنو تمیم مقابلہ کریں گے۔ بنو تمیم اہل حدیث ہے اور عرب میں موجود ہے اور بیٹھے اور زندہ ہے، اور دجال کے مقابلے کے لیے وہ کھڑے ہوں گے۔ اگلی بات سن لیجئے، رب کا کیا وعدہ ہے؟ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اے ابراہیم، تیری اولاد میں سے امامت اسے دوں گا جو مشرک نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ بنو تمیم آج مسجد نمرہ کے حج کے امام ہے، بنو تمیم آج مکہ کے بیت اللہ کے امام ہے۔ ان کے مشرک نہ ہونے کی قرآن میں نص موجود ہے۔ جو بنو تمیم ہوگا وہ مشرک نہیں ہوگا، اللہ اس کو، جو مشرک نہیں ہوگا اللہ اس کو امامت دے گا۔ آج سعودی عرب کے اندر بنو تمیم کا ہونا، توحید پر قائم ہونا، بیت اللہ کی امامت ہونا، اور جاؤ بشیر گوئی کی یہ دیتا ہوں انشاءاللہ قیامت تک بیت اللہ کی امامت اہل حدیث ہو تمہارے پاس رہے۔ اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ پتہ ہے کس گھر کی امامت؟ برکات پوچھتے ہو عقیدہ توحید کی؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، آگے کیے للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور اگلی بات سن لو، تمہیں مبارک ہو، روضہ رسول کی چابی قیامت تک تواڈے کو رہے۔ پاکستان کے سارے درباروں کی چابیاں انہی کے پاس رہیں گی جن کے پاس ہے۔ بیت اللہ کی چابی بھی ہمارے پاس رہے گی،
بیت المسجد نبی کی چابی بھی ساڑھے کو رہنی ہے تے روضہ رسول دی بھی چابی ساڑھے کو رہنی ہے۔ ان کو نہیں ملنے والی مسجد نبوی اور روضہ رسول کی چابی، کیوں؟ ان کے عقیدے میں شرک ہے۔ تسی کہو گے کتنے لکھیا کہ تہاڈے کو رہنی حدیث ہے؟ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اے اللہ میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں میری قبر جہاں بھی بنے میری قبر پہ عبادت نہ ہو۔ میں پوچھنا کہ اگر روضہ رسول دی چابی اور قبر دا تحفظ نگرانی ذمہ داری پاکستان بریلوین دے دیتی جائے، لڑائی کو نہیں جھگڑا کو نہیں نہ ادب احترام نہ لے رہے، اگر انہوں نے دے دیتی جائے، میں نے 10 بار روضہ رسول تے پھر شرک ہویا یا کوئی نہ ہویا؟ حضور دی دعا دا معنی کی ہے اللہ میری قبر دی چابی انہاں کول رکھی جڑے مشرک نہ ہو۔ لا تجالو قبری عیدا، جنہیں اتھے قبر تے عید بنائیے وہ اتھے کیوں نہ بنا دے؟ لا تجالو قبری عیدا اللہم لا تجل قبری وثن یعبد لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ بیت اللہ دی امامت اہل حدیث کو لانا عقیدہ توحید دی برکت نال، مسجد نمرہ اندر حج دی امامت اہل حدیث کو لانا توحید دی برکات وچوں ایک برکت، روضہ رسول دی چابی اہل حدیث کو لانا نگرانی حفاظت اہل حدیث کو لونی۔ اگلی گل سن لو، تسی آندے ہو ہن تے اوتھے ساڈا سعودی عرب نال معاہدہ ہو گیا تے روضہ رسول تے پاکستان دی فوج نے کوئی مسئلہ بنیا تے سنبھالنا ہے۔ اگلی گل سن لو، جدوں اے وڈیرے افسراں دے اوتے نگران چکوٹی والے بندے لاندے نا ادارے والے، تو پہلے ویندے نے بھائی سکیورٹی واسطے یہ جو سپاہی لاؤ جڑا مولوی نہ ہوئے، یہ نہ ہوئے کہ مولوی وہ صحیح آئے۔ جب مسجد نبی کی حفاظت بیت اللہ کی حفاظت ہمیں ملے گی تو اس ادارہ چھان پین کے آکھنا روضہ رسول تے وہ کھڑا کرو جو اہل حدیث ہوئے، وہ کھڑا کرو جو اہل حدیث ہو، کیونکہ جڑا اگے آوے سجدہ کرن لئی چڑھاوا چڑھان لئی نظروں نیاز لئی غیر اللہ دی سورو پکار لئی انہوں روکن والا ہوئے جویں شرطہ کھلوتے ہوندے نے مسجد نبی اندر روضہ رسول دے آس پاس، جڑا بندہ جاندا ہے ہاتھ کر کے دعا کرن دی کوشش کردا ہے وہ ہاتھ موڑ دین کہ دعا رب کولوں کرنی ہے تے درود پڑھنا ہے، اے تے رب کولوں منگنا کدے واسطے؟ محمد مصطفیٰ واسطے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سن لو عقیدہ توحید بندے اندر آ جائے تے اللہ محبت فرما لینا ہے۔ عقیدہ توحید دی برکت نہ اہل حدیث نو بیت اللہ اور مسجد نبی دی امامت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ عقیدہ توحید دی برکت نہ اہل حدیث ہی عقیدے دے لوگوں نے دجال دا مقابلہ کرنا ہے، دجال دے مدد تے کافر لکھے ہونا ہے، انشاءاللہ سا پڑھ لینا ہے توحید دے نور نال ایمان دے نور نال پڑھ لینا ہے، کافارہ تے لکھے ہونا ایسا پڑھ لینا ہے عقیدہ توحید دے نال، کیونکہ جڑا مشرک ہونا ہے انہیں یہ نہیں پڑھ سکنا کیوں، انہیں دجال نو مشکل کشا آکھنا ہے، حاجت روا آکھنا ہے کیوں، انہیں جدو مردے نو زندہ کرنا ہے نکنا کرنی وال لد ہی ہونے بھرنی وال لد ہی ہونے، جدو نے حکم دینا ہے تے بارشاں بس پینیاں نے بارشاں آ جانیاں نے، انہیں کہنا ہے یہی مشکل کشا ہے حاجت روا ہے۔ عقیدہ توحید دی برکت نال دجال دے فتنہ تو محفوظ رہن گے تے انشاءاللہ اہل حدیث رہن گے، دجال دا مقابلہ کرن گے تے اہل حدیث کرن گے۔ عقیدہ توحید دی برکت نال اللہ ایک رحمت فرمائے گا، وہ کیڑی رحمت ہے؟ حدیث سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس موحد بندے دے جنازے اندر 2 بندے شامل ہو جان، پڑھن والے بھی موحد ہون، جہاں جنازہ ہے وہ بھی موحد ہوے، اللہ میت اہل حدیث موحد دے سارے گناہ معاف فرما دیں۔ جہدے جنازے اندر بولو کتنے موحد ہون؟ 2 ایک صف حضور نے فرمایا ایک صف کم از کم 2 بندیاں مشتمل ہوندی ہے، موحد ہوئے میت تے موحد ہون جنازہ پڑھن والے،
تے جے میت ہوئے مشرک تے جنازہ ہوئے 1 کروڑ بندہ ہوئے جنازے اندر تے میت ہوئے مشرک تے نہ ویکھیا کرو سر نہ ویکھیا کرو معیار ویکھیا کرو تولو معیار ویکھو مواحد مشرک 1 کروڑ بندہ موجود ہوئے ککھ مل نہیں کوڈی مل نہیں مواحد دا مل ہوندا ہے مواحد دا مل ہوندا ہے توحید پرست دا مل ہوندا ہے فرما 2 بندے جنازہ پڑھن اللہ میت دے گناہ معاف فرما دیندا ہے اگلی بات سن لو میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ جڑا اس حالت مرے کہ توحید نو جاندا پہچاندا ہوے مواحد اور اس حالت اندر مرے اللہ تبارک و تعالی اس نو جنت عطا فرما دے گا مشرک بندے لئی معافی دے سارے دروازے بند نے مواحد لئی بخشش دے سارے دروازے کھلے نے اعمال تولے جان گے مواحد دے ہو سکدے نیکیاں ود جان یا اللہ اپنی رحمت فرما دے میں یا نبی علیہ السلام سوارت فرما دیں گے اہل شرک سن لے پیغمبر دی شفاعت نصیب کوئی نہیں ہونی حدیث صحیح البخاری اندر فرما لکل نبی دعوت مستجابہ ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا کرن دا اختیار اللہ نے عطا فرمایا ہے نبی پاک نے فرمایا جدو میری واری آئی ہے اللہ نے من اختیار دیتا ہے دعا کرنا میری دعا دا قیامت والے دن میں کرسو اللہ دے حضور سفارش کروں گا میری سفارش دا ہر میرے اس امتی نو فائدہ پہنچے گا جنہیں شرک نہ کیتا ہوئے گا جنہیں شرک نہ کیتا ہوئے گا اہل شرک تواڈے لئی مایوسی ہے قیامت والے دن تواڈی سفارش کوئی نہیں موعدو توانو مبارک ہوے تن خوشخبری ہوے عقیدہ توحید دی برکت رحمت نال تن شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو جائے گی یہ جتنے بھی گناہگار ہو شفاعت نصیب ہو جائے گی مشرک لئی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے لئی حد مقرر کرے گا میں ایک طویل ترین سجدہ کراں گا اس سجدے اندر اللہ کو منگدا رہواں گا اللہ دی حمد کراں گا اللہ تبارک و تعالی خود فرمائے گا میرے پیارے ارفع راسک یا محمد اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ سل تو سوال کرو عطا کیتا جائے گا اشفع تو شفا سفارش کرو قبول کیتی جائے گی لیکن پیارے پہلے حد سن لو ایسو پیس طے کر لو حد سن لو یا اللہ حد کیے فرما مشرک واسطے سفارش نہ کرنا میں اللہ نے مشرک نو معاف نہیں کرنا مشرک شفاعت مصطفیٰ تو معروم مشرک انبیاء دی سفارش تو معروم مشرک اولیاء دی سفارش تو معروم مشرک شہداء دی سفارش تو معروم مشرک بندہ اللہ دی مغفرت تو معروم مشرک بندہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ مشرک تے جنت حرام ہو گئی ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنمی بن گیا ہے حوض کوثر تو معروم مشرک بندے دی قبر اندھیر نگری بن گئی ہے مشرک بندے واسطے جنازہ قبول نہیں ہویا مشرک بندے دی اللہ نے غیرت چھین لئی ہے مشرک بندہ تیسری واسطے قرآن پاک دے اندر اللہ نے مشرک دے زانی نے کٹھا بیان کر کے شرک دی خلاصت نو بیان کیویں کیتا ہے فرما الزانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ینکحو الا زان او مشرک وحرم ذالک علی المؤمنین زانی نہ نکاح کرائے مگر اپنے جیسی ثانیہ نال یا مشرکہ نال حضرت مناد علیہ السلام حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ فرما کردے سن اللہ نے مشرک دے قاتل اکٹھیا نہیں کیتا زانی تے قاتل اکٹھا نہیں ہویا شیر مشرک تے زانی قاتل اکٹھا نہیں ہویا جناب ڈاکو اکٹھا نہیں ہویا یہ دا ذکر کیتا ہے زانی تے مشرک دا اکٹھا کیوں ذکر کیتا ہے جڑا مشرک ہے وہ ایک رب کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کے دروازے پر جھکا ہوئے ہیں اس کے اندر بھی وہ غیرت و حمیت نہیں ہے زانی بندہ بھی اتنا خبیث ہے جس نے ساری نسل مصطفیٰ کو نسل جناب اسلامی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسل کو اس نے برباد کرنے کی کوشش کی اس نے حرمت کے رشتوں کو توڑنے کی کوشش کی یہ شادی شدہ عورت سے بدکاریاں کرتا رہا اس نے نسل تبدیل کر دی وہ بچہ پیدا ہوا جس کے گھر میں پیدا ہوا
وہ اس کا باپ نہیں تھا، جس کو وہ باپ کہتا رہا وہ اس کا باپ نہیں، جس کو وہ دادا کہتا رہا وہ اس کا دادا نہیں، جس کو وہ چچا کہتا رہا وہ اس کا چچا نہیں، جس کے وہ سارے رشتوں کی حرمتیں پیغمبر کی امت کی نسلوں کی جو حرمت تھی اس بدکار زانی نے برباد کر دی ہے۔ فرمایا زانی اور مشرک کو ایک ہی صف میں رب نے بیان کر کے واضح کیا، جس طرح زانی اپنے گھر میں عورت کو منکوہ کو چھوڑ کے باہر ادھر ادھر نگاہ مارتے اور جکھے مارتے اور اپنی نسل کو برباد کرتا ہے، اسی طرح مشرک بھی اپنے رب کو چھوڑ کے غیر کے دروازے پہ جا کے اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ سن لیجئے، زانی بھی پلید ہے، مشرک بھی پلید ہے، لیکن زانی سے بڑھ کے پلید مشرک ہے۔ کیوں؟ اس کو قرآن نے نجس قرار دیے، انما المشرکون نجس، شرک اتنا جرم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عمر بن لوئے جس نے سب سے پہلے اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر جانور ذبح کیا، پیغمبر نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اپنی انتڑیوں کو نکالا ہوا جہنم میں انتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہے، وہ بدبخت جس نے شرک کا غیر اللہ کی نیاز کا آغاز کیا ہے۔ لہذا مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، توحید کی برکت سے امن بھی ہے، توحید کی برکت سے رحمت بھی ہے۔ رب نے فرمایا تم شرک مٹا دو میں تمہارے ملک میں امن قائم کر دوں گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ جاؤ سعودی عرب سے اے بنو تمیم کے شیخ محمد بن عبد الوہاب انقلاب لا کے شرک مٹا دیا تھا، آج تک امن قائم ہے، تم بھی اس ملک سے شرک کو مٹا دو۔ اور میں کہا کرتا ہوں تمہیں اس ملک میں توحید بیان کرنے کا قانون نے دی ہے، آئین نے دیے، کیونکہ پاکستان توحید کی بنیاد پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ شرک کو روکا جا سکتا ہے، شرک قانون کے خلاف، رب کے قانون کے خلاف، پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے۔ تم توحید پر ہو، نظریے پاکستان پر ہو، تمہیں قانونی آئینی اخلاقی حق ہے، چوکو چوراہوں پر عقیدہ توحید کو بیان کر دو۔ اور حکمرانوں سے کہوں گا شرک کے سارے استانے تم مٹا دو، دیکھنا ملک میں امن کیسے ہو سکتا ہے۔ جتنے مرضی آپریشن کر لو، امن توحید سے ہوگا، امن توحید سے پیدا ہوگا۔ امن کے لیے توحید کا پرچار، توحید کا نفاذ ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ جوانوں سنو، وقت آ رہا ہے، ضرور آئے گا، ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، ہماری زندگیوں کے بعد چاہے آئے، وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، شرک اس ملک سے ہم مٹا کے چھوڑیں گے، توحید کے پرچم کو انشاءاللہ لہرا کے چھوڑیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائیوں کا شکریہ، ہمارے ادارے ان کا بھی شکریہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کا تعاون ہے، صفائی کرنے والے احباب ان کا بھی شکریہ، انہوں نے بھی تعاون کیا۔ اللہ سب کی دنیا کو خوبصورت کر دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے دے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یہ علاقہ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، اللہ کے فضل و رحمت سے ان کا بھی بہت سارا تعاون ہے، اللہ سب کو دنیا آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ عظمت والدین کانفرنس سے اسماعیل عتیق صاحب، یونس انس عابد صاحب، غفل اقبال صاحب اور علماء کرام کتنے تھے؟